خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے دلچسپ تجزیے میں اترنے والے ہیں جو واقعی آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ 13ویں صدی کے عظیم عالم شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسلامی تاریخ کے بالکل ابتدائی مومنین کا کس قدر باریک بینی سے جائزہ لیا۔ دیکھیے، یہ صرف چند تاریخی شخصیات کے نام گنوانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی ایک زبردست کوشش ہے کہ آخر کسی بھی شخصیت کے عظیم مقام کا تعین کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ تو چلیں اس تجزیے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے اور ان کی عظمت کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے، محض ایک کیلنڈر یا ٹائم لائن کو دیکھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ کلاسیکی علماء نے حقیقی عظمت اور فضیلت کو ماپنے کے لیے باقاعدہ اصول مرتب کیے تھے۔ یہ جاننا جتنا ضروری ہے کہ کون پہلے آیا، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ سمجھنا ہے کہ ان کی اس سبقت کو پرکھا کیسے گیا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی، جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ تاریخ کے تمام شواہد اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی کمال کا نقطہ ہے۔ ابن تیمیہ نے حضرت ابو بکر کو ایک انتہائی عظیم الشان لقب کے ساتھ یاد کیا ہے، الصدیق الاکبر، جس کا مطلب ہے سب سے بڑے سچے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ لقب براہ راست اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا درجہ تمام صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ اور ممتاز ہے۔ ان کی بے مثال سچائی نے انہیں یہ منفرد مقام دیا۔ ان کی مشہور کتاب منہاج السنہ النبویہ سے لیا گیا یہ اقتباس اس پورے تصور کا نچوڑ ہے۔ تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا اعلیٰ مقام محض وقت کی سبقت یا صرف پہلے آ جانے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان بے پناہ قربانیوں کا ثمر تھا جو انہوں نے اس قبولیت کے بعد پیش کی۔ ان کی عظمت ان کے عمل سے جڑی ہوئی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں ان کی طرف جنہیں خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ ابن تیمیہ کے مطابق حضرت خدیجہ کی عظمت کی سب سے بڑی وجہ ان کا وہ کردار تھا جو انہوں نے بالکل ابتدائی اور انتہائی کٹھن ایام میں ادا کیا۔ وہ صرف ایک ماننے والی نہیں تھیں، بلکہ وہ مشکل ترین وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون اور طاقت کا ایک بہت مضبوط ستون تھیں۔ یہ الفاظ کتنی خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی فوری حمایت اور کبھی نہ ڈگمگانے والی رفاقت نے اسلامی تاریخ میں ان کے بے مثال مقام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ان کی قربانیوں کا یہ پہلو انہیں بالکل ممتاز کر دیتا ہے۔ اس ابتدائی فہرست کو مکمل کرتے ہوئے ہم اس نوجوان کو دیکھتے ہیں جس نے بچوں میں سب سے پہلے انتہائی دلیری کے ساتھ اس پیغام کو قبول کیا، حضرت علی بن ابی طالب۔ جیسا کہ مجموع الفتاوی میں ذکر ہے، جب حضرت علی نے سب سے پہلے اس پیغام کی سچائی کی گواہی دی تو ذرا سوچئے ان کی عمر کیا تھی؟ محض 10 سے 12 سال کے درمیان۔ اتنی کم عمری میں اتنی بڑی سچائی کو پہچان لینا واقعی ان کی غیر معمولی فراست کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں تھوڑا ٹھہر کر ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اگرچہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے تھے، لیکن ابن تیمیہ کی مجموعی درجہ بندی میں ان کا مقام چوتھا ہے۔ اس درجہ بندی میں پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور چوتھے نمبر پر حضرت علی آتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے، کیونکہ یہ درجہ بندی شیعہ عقائد کے نقطہ نظر سے ایک واضح فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہی مخصوص درجہ بندی کیوں؟ اب ہم شخصیات کے ناموں سے آگے بڑھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ابن تیمیہ نے اپنے طریقہ کار کے لحاظ سے یہ نتائج کیسے اخذ کیے، ان کا وہ فریم ورک تھا کیا؟ اس کی بنیاد 5 انتہائی سخت اصولوں پر رکھی گئی ہیں: قرآن و سنت کی بالادستی، اجماع صحابہ کی پیروی، سلف صالحین کا فہم، ایمان کو بطور عمل دیکھنا اور بدعتوں سے اجتناب۔ یہ اصول اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ان کا ہر نتیجہ کلاسیکی اسلامی روایات سے گہرائی تک جڑا ہوا ہو۔ اب اس اصطلاح سلف کو سمجھیں۔ آسان الفاظ میں اس سے مراد مسلمانوں کی پہلی 3 نسلیں ہیں۔ اس کو سمجھنے سے یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ ابن تیمیہ ان تاریخی شخصیات کو آج کے یا بعد کے زمانوں کے پیمانوں پر پرکھنے سے سختی سے انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اولین نسلوں کی عینک سے تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسری اہم اصطلاح ہے بدعت۔
ابن تیمیہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہر شخصیت کو بالکل اس کا درست اور حقیقی مقام ملنا چاہیے۔ وہ کسی کی شان میں غلو کرنے یعنی مبالغہ آرائی یا اس میں کمی کرنے دونوں انتہاؤں کے سخت خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک سچی عقیدت کا مطلب حقائق سے منہ موڑنا بالکل نہیں ہے۔ ان کی کتاب الایمان کا یہ فارمولا ذرا دیکھیں۔ ایمان برابر ہے دل کا اقرار جمع زبان کا اظہار جمع اعضاء کا عمل۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان شخصیات کو صرف ان کے ابتدائی اقرار پر نہیں جانچ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس اقرار کے بعد ان کے عملی اقدامات کیا تھے۔ ایمان کوئی رکی ہوئی چیز نہیں بلکہ ایک متحرک اور عملی حقیقت ہے۔ یہ تقابل دراصل ان کے پورے طریقہ کار کی جان ہے۔ عظمت محض ایک ٹائم سٹیمپ کا نام نہیں ہے۔ وقت کے لحاظ سے پہلے آ جانا ایک بات ہے، لیکن مضبوط ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری محبت کا عمر بھر عملی مظاہرہ کرنا بالکل دوسری بات ہے، اور اصل وزن اسی عمل کا ہے۔ تو جاتے جاتے یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت گہری سوچ میں چھوڑ جاتا ہے۔ کیا واقعی ایک عظیم ورثہ صرف سب سے پہلے آ جانے سے بنتا ہے، یا پھر ان اعمال کے وزن سے جو اس کے بعد کیے جاتے ہیں؟ یہ اس بات کی زبردست یاد دہانی ہے کہ سب سے پہلے پہنچنے کی اہمیت تبھی مکمل ہوتی ہے جب انسان قربانی دینے اور عمل کرنے میں بھی سب سے آگے ہو۔ یہ حقائق واقعی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ حقیقی عظمت کا اصل معیار آخر ہے کیا۔